دیں گے. پلے باندھ لو، یاد کر لو، عورتیں بھی، مرد بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹے بڑے بھی، ہر گھڑی ہر لمحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے زمین کا کام کرتے دفتر میں کام کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا جب میرا بندہ روزہ دار ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد لگا کرتا ہے میرا عرش عظیم ہلنے لگ جاتا ہے. کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اتنا آسان ہے. برتن بھی مانجتی رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی رہو، کپڑے بھی دھوتے رہو اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، کپڑے سیتے بھی رہو، پھول بھی نکالتے رہو، دفتر کا کام بھی کرتے رہو، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہو. حضور نے فرمایا 4 کام کرو، ایک پہلے کلمے کا ورد بناؤ. کتنا زبان عادی ہو جائے کہ سوتے میں بھی تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے. میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو دیکھا ہندوستان میں بچہ تھا، وہ داڑھی والا تھا، پڑھتے تھے ہم مدرسے میں. آپ یقین کریں گے میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، ساری رات بالکل سویا کرتا تھا اور اس کے منہ سے پورا درود شریف ہر وقت نکلتا رہتا تھا. سنا ہوا نہیں، ہمارے ساتھ وہ طالب علم کم سے کم 1 سال پڑھتا رہا، بالکل سویا ہوا اور درود شریف پورا مکمل زبان سے جاری ہو رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا عادی بن، لا الہ الا اللہ کا اپنے آپ کو عادی بنا، زبان کو عادی بنا. اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا کہ لا الہ الا اللہ، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دے کر دور کرنے والا کوئی نہیں، پتر اولاد دینے والا کوئی نہیں، دے کر لے لینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اجاڑ کر بتا دینے والا کوئی نہیں، بسوں کو اجاڑ دینے والا کوئی نہیں، آباد بنگلوں کو برباد کر دینے والا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں. ترجمہ یاد کیا کرو، دل میں پکا لو اس بات کو، اللہ کے سوا ایک سانس کا کوئی مالک نہیں. اللہ پاک نے یہ سانس کن کے ڈال رکھے، جب وہ پورے ہو جائیں گے پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات پوری فوج مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بنا سکتے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا محبوب نبی اور پیغمبر کوئی نہیں. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. جو خدا کے بعد کسی قبر کی مٹی کو، کسی درخت کے پتے کو، کسی چشمے کے پانی کو حاجت روا مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا. اور جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ بھی اس امت سے خارج ہے اور دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ شرک فی توحید بھی حرام ہے، شرک فی نبوت بھی حرام ہے. ہم خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے، مصطفیٰ کریم کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دولتوں سے نوازا ہے. میں یوں کہوں خدا کی قسم یہ رمضان کی گھڑیاں تجھے کالی کملی والے کے صدقے میں ملی ہے. اللہ کا قرآن ملا، نبی کا فرمان ملا، دین کی عظمت ملی، صحابہ کرام ملے، درود شریف ملا، کلمہ ملا. تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کیا کر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں 7 قسم کے آدمی آئے۔ ایک آدمی نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی، ایک آدمی نے کہا کاروبار نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا میری ساتھ دشمنی ہے، ایک آدمی نے کہا میں بیمار ہوں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا کرو۔ ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے لیکن مرض تو الگ الگ اور دوا ایک، جیسے آج کل مرض کتنے ہی ہوتے ہیں، بعض ڈاکٹر 2 بوتلیں نہیں رکھتا، 28 نمبر 30 نمبر، جو بیماری ہوئی اسی میں سے ڈال دی، نکالو 20 روپے۔ تو کہا کیا ہے حسن بصری مرض مختلف ہے، عادتیں ضرورتیں الگ الگ ہے اور دوا ایک فرمائی آپ نے، سب استغفار پر۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے استغفار پڑھنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ استغفار کرنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مالک سے جو مانگے گا وہی مل جائے گا، جو مانگے گا وہی مل جائے گا، معبود سے جو مانگے گا جھولی پھیلا کر وہی مل جائے گا۔ اس لیے کہتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ایک دوا بتلائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور استغفار، یہ 2 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور تیسری چیز فرمائی جنت مانگا کرو، بہشت طلب کرو رمضان میں، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ دوزخ سے بچا۔ یہ 2 دعائیں حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں دعائیں مانگو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح کو اٹھ کے کہتا الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو، میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت الفردوس مانگو، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ صحابی کہتا یا اللہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچا دے، تباہکاریوں سے بچا دے، وہاں کی مصیبتوں سے بچا دے اور جنت عطا فرما دے۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگو، مرد اور چھوٹے بڑے امیر غریب حاکم و محکوم سب یہ دعا مانگو، جنت طلب کرو، دوزخ سے پناہ مانگو، قرآن عظیم کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، جتنے زیادہ قرآن کریم ختم کرو گے اتنے ہی زیادہ اجر بڑھ جائے گا۔ شاید اگلے سال تجھے رمضان آئے یا نہ آئے، پھر یہ دن ملے گا یا نہیں ملے گا، اگلا جمعہ آئے گا یا نہیں آئے گا، جو مانگنا ہو آج مانگ، جو کرنا ہو آج۔ اس لیے فرمایا شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا کتنا برکتوں والا مہینہ، جس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید جیسی برکت والی کتاب نازل فرمائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے روزے خود رکھے، صحابہ کرام سے رکھوائے اور اس کی تاکید فرمائی اور اس کے آداب سمجھائے کہ دیکھنا گانے بجانے سے بچنا۔ بعض بد نصیب لوگ کہا کرتے ہیں کہ آؤ یار روزہ کاٹیں گے، تاش کھیلتے ہیں، روزہ کٹ جائے گا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، جس آدمی نے تاش کھیلا حضور کا فرمان ہے گویا جتنی دیر تک وہ تاش کھیلتا رہا گویا خنزیر کے لہو میں اپنے ہاتھوں کو ڈبوئے بیٹھا رہا۔ میرے تیرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی تاش کھیلتا اس کے سلام کا جواب دینا حرام ہے۔ رمضان میں یہ کام نہ کیا کرو، گانے وانے مت سنو،
کتنا پاکیزہ روزہ رکھ کر، نورانی روزہ رکھ کر، اللہ اور فرشتوں والی عادت اپنا کر پھر بدماش کنجریوں کے گانے سنتے، بدکار عورتوں کے گانے سنتے، ان کی شکلیں دنیا ہی میں بدل جاتی ہے، قبر میں بدل جاتی ہے، قبر میں جانے سے پہلے ہر کنجری کی شکل بدل جاتی ہے۔ تم ان کے گانے سن کر اپنے نورانی روزے کو برباد کرتے ہو۔ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی محنت، اتنی بڑی مشقت، اتنی بڑی تکلیف، اور خامخواہ ہی برباد کر دینا۔ آرام کرو، 11 مہینے کماؤ، 1 مہینہ آرام کر لو، تھوڑا کما لو، بہرحال روزہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کیوں؟ نہ معلوم اگلے سال تجھے پھر یہ دن آئیں گے کہ نہیں۔ جس کی زندگی میں یہ دن آ جائے اسے چاہیے کہ روزہ ضرور رکھ لے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا جس نے روزہ رکھ لیا اور ذکر خیر کیا، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، ہر چیز کا روزہ مکمل کر لیا۔ ہاتھ کا روزہ، ہاتھ سے حرام چیز کو مت ہاتھ لگاؤ، کان سے حرام مت سنو، آنکھ سے حرام مت دیکھو، نظر جما کر بیوی کو دیکھنا بھی جائز نہیں، بیوی کے چہرے پہ خواہشات کی نظر ڈالنا جائز نہیں، آنکھ لگانا جائز نہیں، اس ارادے سے۔ بس اللہ نے تو یوں فرما دیا کہ میں نے تو کبھی بیوی کی نہیں، چند گھنٹوں کے لیے تو بھی چھوڑ کر آج میرے پاس آ جا، میرے جیسا بن جا، میری نورانیت اپنا جا، جبریل و میکائیل جیسا بن جا، فرشتوں کا ہمراہ بن جا۔ نہ وہ کھاتے ہیں نہ تو کھا، نہ وہ پیتے ہیں نہ تو پی، نہ وہ بیوی بچوں والے ہیں نہ تو بیوی کے قریب جا، اس لیے تو میں قیامت میں یہ کہہ سکوں کہ آؤ، اتنی میں نے ان کے ساتھ چاروں طرف سے دنیا بھی حاجتیں لگائی تھی، سب کو چھوڑ کر پھر بھی مجھ کو یاد کیا۔ تو بھئی یہ راتیں غنیمت جانو، یہ دن غنیمت جانو، یہ اوقات اور یہ ساعتیں غنیمت جانو۔ اپنے لیے دعا مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، اپنے مشائخ اور استاد اور پیر و مرشد کے لیے دعا مانگو، عزیز و اقربا رشتے داروں کے لیے دعا مانگو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مکمل ادب اور احترام اور عظمت نصیب فرمائے گا۔ کروڑا شکر اور احسان ہوا کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ مبارک ہو ہر اس مسلمان کو جو رمضان المبارک کا دل سے استقبال کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اس کے روزے کا خیال کرتا ہے، تراویح کا دھیان رکھتا ہے۔ مبارک ہے اس آدمی کے لیے رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی جو اللہ کے اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انہوں نے مکمل احترام و ادب کے ساتھ نبھایا۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پروردگار عالم اس کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدر دانی کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، قرب خدا بندی کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رمضان ہر مہینے کے مقابلے میں اتنی زیادتی کر دی جاتی ہے، دوسرے
تراویح اور قیام کیا کرو. پہلی امتوں میں کسی پہ 6 مہینے کے روزے تھے، کسی پہ 4 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی پہ 2 مہینے کے روزے فرض تھے. اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سال میں 1 مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا. اور قدردان کے لیے کوئی تکلیف نہیں. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا لوگوں تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے. ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، بادشاہ ہو وزیر ہو سفیر ہو امیر ہو غریب ہو فقیر ہو مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو جوان ہو روزے فرض ہے. اللہ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر آمدن روزہ نہیں رکھتا، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یعنی عورتوں والا عذر بھی کوئی نہیں، بیماری بھی سخت کوئی نہیں، یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا، روزہ نہیں رکھتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیس منا، جس نے مسلسل روزوں کو قضا کر دیا وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، میری امت سے خارج ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں قدر کرو پچھلے سال بے شمار لوگ زمین پہ تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کما رہے تھے، دندنا رہے تھے، گانے بجانے میں مصروف تھے، طرح طرح کی عیش و عشرت میں مصروف تھے. کسی نہ کسی بہانے سے موت آ گئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے. علماء کرام نے لکھا ہے ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ادھر عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. قبروں میں عذاب جھیلنے والے مردے عرض کرتے ہیں الہی کیا ہوا، کیا تیری کریمی اور مہربانی ہو گئی. ایک عرصے کے بعد یہ چین کا ساتھ ملا، یہ سکون ملا، کیا ہوا؟ جواب ملے گا رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا. قبروں میں لیٹنے والے مردوں کو پتہ چل جاتا رمضان کا، بازے بازے نوجوانوں کو، بازے بازے دکانداروں دیویداروں کو، زندوں کو پتہ نہیں چلتا.